الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا جسم میری مرضی. یہ اب ایک عورتوں کے خلاف ایک نفرت کی فضا قائم ہو گئی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کل ہر دوسرا تیسرا شخص وہ خود مفتی اعظم پاکستان بنا ہوا ہے. وہ جس کے دل میں آیا خود جو ہے وہ 40 چوہے کھا کر جو ہے وہ بلی حج کو جا رہی ہے. خود نمازوں کی پابندی ہے کہ نہیں، خود معلوم نہیں کہ دین ہماری زندگیوں میں کتنا ہے. سامنے والے کو لبرل بنا دیا، لبرل سے اس کو کافر بنا دیا، دار اسلام سے خارج کر دیا. بھائی سب سے پہلی بات ہے، کیا لبرل مسلمان نہیں ہے؟ یہ آپ کا جسم آپ کی مرضی. کیا لبرل کافروں کی جماعت کو کہا جاتا ہے؟ لبرل ہوتے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ کیا یہ ایک نعرہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون لبرل؟ کہ میرا جسم میری مرضی کا کچھ نہیں، جس نے آواز لگائی ہے وہ دار اسلام سے خارج. اگر ایسا ہی ہے تو صدیوں سے مرد بنا یہ نعرہ لگائے ہوئے اپنے جسم کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہوئے گلی گلی عشق و محبت کی داستانیں رقم کرتے آ رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں ناجائز بچے. اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کتنے مرد اپنی جسم کو اپنی مرضی کے مطابق چلا کر آ رہے ہیں، کہیں برضا و رغبت تو کہیں بالجبر اپنی ناجائز نسلوں کی نشانات چھوڑتے آ رہے ہیں. تو کیا پھر ہم سب کو دار اسلام سے خارج کر دیں؟ جس نے زنا کیا وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے. تو کیا اس کام کے لیے نعرے بلند کرنا ضروری ہے؟ یہ فرض ہے. اب حیرت کی بات ہے کہ صدیوں سے مرد اپنے جسم پر اپنی مکمل مرضی چلا کر یہ کام کرتا رہا، مگر کسی کو خیال نہیں آیا کہ اسلام کو اس سے کتنا خطرہ ہے اور یہ اسلام کے خلاف کتنا جا رہا ہے. روزانہ بلیڈ سے جو وہ منہ کے جو وہ اپنے جلد جو وہ چھیل کر جو وہ داڑھی منوا رہا ہے. کاروبار میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، خام مال جو ہے وہ اچھے داموں میں فروخت کر رہا ہے. داڑھی منوانے والوں کو کسی نے نہیں کہا کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہی ہے. تو کیا تمہاری مرضی لبرل بننا ہے یا مسلمان بننا ہے تو اس کو سامنے والے کو لبرل بنا دو کیونکہ بھائی سے داڑھی نہیں رکھی، اس کو کافر بنا دو. اگر عورتوں نے پلکیں لگا دی اسلام اور کفر کے درمیان، آپ نے یہ اس کا ایک فرق یہی ہے. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان یہ فیصلہ کر کے تو ہم نے تو بنا لی. جس نے پلکیں کٹوا دی، پلکیں بنوائی اپنے، جس نے جو ہے وہ کوئی اور جو ہے وہ اپنے اس کے لیے میک اپ کے طور پر کوئی اور کچھ استعمال کے بس کو کافر ہی بنا دیں. ایک مرد اگر 20 عورتوں سے چکر چلا کر ناجائز مراسم بناتا رہا ہے، زنا کرتا رہا، جسے بدترین گناہ میں یہ ملوث رہا، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تمہارا جسم تمہاری مرضی، تم تو کافر ہو گئے. ٹیٹو بنوا رہا ہے، اعضاء بیچ رہا ہے، جنسی جو ہے وہ تغیر کرتا ہے، یہ ٹرانسجنڈر بنتے ہیں، یہ تمام اگر یہ مرد کر رہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں. تو بھائی ان گناہوں کا تعلق، اس چیز کا تعلق کسی ایک صنف سے نہیں ہے، یہ مخصوص جنس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ کام تو زیادہ تر مرد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو پھر صرف عورتوں کے ساتھ مخصوص کر کے یہ کہنا کہ میرا جسم میری مرضی، تو بھائی یہ صرف ڈسکریمنیشن ہے. یہ حکم دونوں پہ لاگو ہوتا ہے، اللہ کے احکامات دونوں کے لیے. کسی نے مردوں کو یہ گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ اس کو موت کی یاد نہیں دلائی کہ بھئی تم نے بھی مرنا ہے، ہڈیوں کے ڈھانچے میں بدلنا ہے، جسم اللہ کی امانت ہے، اس پر تمہاری مرضی نہیں چلے گی. مگر جب کم وقت عورت نے یہ نعرہ لگایا تو سب کو یاد آیا کہ بھئی موت پر حق ہے، اس جسم کو کیڑوں نے کھانا ہے، اس جسم کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بننا ہے.
یہ بالکل ایک غلط نعرہ ہے، بالکل میں اس کے ساتھ نہیں دے رہا، نہ میں اس کے حامی ہوں، اس کو مکمل طور پر رد کرتا ہوں، لیکن دونوں کے لیے کہ جس طرح عورت اپنی جسم کی مالکہ نہیں ہے، وہ اس پر اپنی مرضی نہیں چلا سکتی، اسی طرح مرد بھی اپنے جسم کا مالک نہیں ہے، وہ بھی اس کو اپنے حکم کے مطابق یا اپنے فیصلوں کے مطابق، اپنے عقل و دانش کے مطابق، اپنی منشا کے مطابق نہیں چلا سکتا، بلکہ دونوں پہ حکم لگتا ہے اللہ کا۔ یہ جسم بنانے والا اللہ کی ذات، مرضی چلے گی تو صرف اللہ کی چلے گی، دونوں پہ صرف اللہ کی مرضی لاگو ہوتی ہے، جیسا اللہ کا حکم ہے اسی کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے حدود کے مطابق، جائز و ناجائز کا فرق جانتے ہوئے، ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لوگوں سے پوچھیں گے بغیر کسی جینڈر ڈسکریمنیشن کے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، میل فیمیل، سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم برابر ہے۔